And my money is not in 6 figures, 7 figures. Allah Ta'ala has opened the big gates for me. تو YouTube کی انکم 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے اوپر میں ٹائم نہیں لگاتا ہوں. 10 لاکھ 12 لاکھ روپے پر منتھ is not worth the time because کہیں اور وقت لگانا ضروری. یہی جو سیشن میں نے آپ کے ساتھ لیا ہے $5,000 پر آور میری کارپوریٹ چارجنگ ہے. یہاں پہ میں 5 گھنٹے لگا کے پہنچا ہوں ادھر. 6 یا 7 گھنٹے لگیں گے آج کی میرے. میں نکلا ہوں 1 بج کے کچھ منٹ پہ اور I'm pretty sure 10 بجے پہنچوں گا گھر پہ. You need to understand. Did I charge you money? No, of course I'm not going to charge you money. But you better understand آپ کی ورتھ اس $5,000 سے $5 لاکھ نہیں $5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. ورنہ میں یوٹیوب انکم کو حرام سمجھتا بھی نہیں. دوسری بات, جو ایڈ چلتے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہ آپ کے یوٹیوب کے اپنے الگوریدم سے چلتے ہیں, آپ نہیں سیٹ کرتے. تو کسی کو شراب کی ایڈ آ رہی ہے تو اس نے پچھلی جمعرات کو خریدی تھی شراب, اس کو KFC آ رہا بار بار, وہ KFC کا ریگولر کسٹمر ہے. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. میرا کوشچن مونیٹائزیشن کے بارے میں. جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں اور جتنے بھی سوشل میڈیا جہادیز ہیں وہ اسرائیل کو برا بھلا کہہ کے ویوز پا کے آخر میں جو ہے جتنا بھی انکم اس سے آتا ہے جی ایبسولوٹلی نہیں آتا. آپ کا نہیں آتا ہوگا؟ نہیں ان کا بھی نہیں آتا. سنیں کتنا آتا ہوگا, کتنا آتا ہوگا, اگر سوچیں کتنا آتا ہوگا, کتنا آتا ہوگا ان کا جن کا زیادہ آتا ہے, کتنا آتا ہے. نہیں کوشچن سر, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ سر کہ آپ کے تھاٹس اس کے بارے میں کیا ہے, وہی بتانے لگا تھا, وہی بتانے. کیونکہ آپ نے ایک منٹ سر, آپ یہ بار بار مینشن کرتے کہ جو بھی KFC میں کام کرتا ہے انہیں کام کوئٹ کر دینا چاہیے, اور کیونکہ وہ حلال منی نہیں ہے ان اے وے, تو حلال حرام کا فتویٰ نہیں ہے. بٹ کیونکہ یوٹیوب اور یہ جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل KFC والوں کو, یہ کیمرہ کدھر ہے, KFC والوں کو KFC کوئٹ کرنے کے پیچھے حلال حرام کا فتویٰ نہیں, اور سمجھیں KFC اس لیے آپ کو بوائے کرنی ہے. عوام کی بات کر رہا ہوں, KFC والوں کو بھی کہہ رہا ہوں KFC بوائے کریں جو کہ KFC میں کام کرتے ہیں, مگر عوام کے لیے یہ کہ KFC کھائے بند کرو گے تو کیا ہوگا, KFC پہ پریشر آئے گا کہ بھائی ادھر پیسے دینا بند کریں. اوکے, اور ایک اور چیز جو برننگ کوشچن آپ کو وہیں پہ رکھنا, جانے نہ دینا. The final strategy of Pakistanis is to make America pay more per bullet. یہ ہے اس کا جواب جو کب سے سوال کر رہے ہیں. Pay more per bullet کی ایک پارٹ جو ہوتا ہے اس اسٹریٹجی کا, وہ ہے boycotting. ٹھیک ہے, if they pay more per bullet, they're naturally going to fire less bullets. It's that simple. جی کوشچن ہے کیا؟ کوشچن یہی ہے سر کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور تھوڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں آتا, لیکن آتا تو ہے, پیسے تو آتے نہیں آتے نا, پھر بھی مانیٹائز تو. اچھا بات سنیں, ایک بات اور سنیں. اصل میں نا یہ بات آ رہی ہے سیلف اسٹیم سے. یہ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر پیسے والے بات ہے نا, یہ ایک سلائڈ میں نا سیلف اسٹیم والا پیچھے ہے, پاور والے میں یہ جی یہ ہے آپ کا. ادھر دیکھو, یہ جو سینس آف سیلف ہے نا, یہ اگر انفیریئر سائیکالوجی سے آ رہی ہے تو کیا ہوگا, ابھی بتاتا ہوں کیا ہوگا. Now I do not have just one YouTube channel. About 3,400 YouTube channels are pumping my content. This is not, I can strike them all off. اب بڑا آسان ہے, YouTube کو ایک میل لکھنی پڑتی ہے, وہ ویریفائی کرتے ہیں ہاں میں ہی ہوں, and it's pretty simple process. I want 35,000 YouTube channels pumping my content. Do I charge them? I don't charge them. میں نے چارج کرنا تھا, میں بتا رہا ہوں, and it's a political strategy to charge them. ٹھیک ہے, میں چونکہ مفت میں لایا ہوں, آپ نے سے آدھے بندوں نے سیریس نہیں لیا. یہی میں نے اگر 50 لاکھ روپے لیے ہوتے, you would have been forced to sit here, کہ کوئی باہر نہ جائے. Understand me? سستا مال کسی کو نہیں. ابھی میں آپ کو کہوں نا یہ 500 روپے کی گھڑی خرید لیں, you will not think this is real. You will naturally think کہ کوئی فیک گھڑی ہے, یہ 500 کی بیچ رہا ہے. So psychological warfare کو غور سے سمجھیں. ایک بات. دوسری بات, the kind of money اللہ تعالیٰ, اللہ عز و جل, کیونکہ people don't make money, Allah gives money. Perspective clear رکھیں. The kind of money that runs through my account, YouTube جتنے بھی میرے کانٹینٹ پمپ کرتے ہیں سب کے سب ملا بھی لیں, سب کے ساتھ, تو زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے ہوں گے. I'm assuming بہت ہی کوئی, کیونکہ میرے پاس یہ نمبرز ابھی نہیں ہیں, پہلے جو انہوں نے دیے تھے میں نے خود کہا تھا ان کو چارج کرو. جب مجھے پتہ چلا کہ نمبرز کیا ہیں, then I said ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہونی. بعد میں مجھے یہ لبرل پروپیگنڈا میں پتہ چلا, ابھی لبرل پروپیگنڈا میں پتہ چلا تو پیسے کما رہا یوٹیوب سے. They don't even know کہ میں کن فگرز کے ساتھ کھیل رہا ہوں. They just don't know it. یہ بھی تک 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کو فگرز سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے they're growing
اسٹرگلرز ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے مہینہ مل. اینڈ یہ وہی بات, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ او مائی گاڈ میں بہت اونچا اور نیچے, آئی ایم جسٹ سیئنگ اسٹیم کی ڈیفینیشنز آپ کے بیک گراؤنڈ سے کتنی زیادہ. سو وین آئی ڈیڈ دا میتھ کہ یہ سارے کے سارے یوٹیوب چینل کو کنسالیڈیٹ کر کے کانٹینٹ اپنے پاس کرو, تب کیا ہوگا, کس چیز کا, پیسوں کا, نو ویورشپ کا, یا پھر اسکیٹر اٹ اراؤنڈ بائی ڈیزائن, اسکیٹر دیم. پھر کیا ہوگا, پھر ویورس کا کیا ہوگا, کیوں, پیغام پہنچانا مقصد ہے اور تیاری کروانا مقصد ہے. سو نومیریکل نمبرز, فائنینشیل نمبرز بھی آئے تھے ہمارے پاس. ملورڈ براؤن ایک کمپنی کا نام ہے, آئی ایم 100% شیور ان پاکستانی یوٹیوبرز کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہونا, ملورڈ براؤن نمبر 1 کمپنی ہے دنیا کی. اس نے مجھے رن کر کے دیے تھے اسٹیٹس کہ آپ کے جو نمبرز یوٹیوب پہ ہیں دے آر سبسٹینشل, اینڈ آئی ڈidn't think they were substantial. I'm talking about money now. And I said, اس کے پیچھے اتنی محنت کہ میں ہر کانٹینٹ کریٹر کے لیے کانٹینٹ کریٹ کروں. I'm not a YouTuber. I'm a missionary. I'm not going to sit myself in a studio every day or every once a week. I'm not. میں تو اپنے گھر والوں کو نہیں once a week مل سک رہا ہوں, اور ان کو ملوں گا وہ بھی کس کے لیے, 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جدھر بھی میں نے لگانے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. جو پیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا ان کو پیسے بنانا ضروری ہے, یہ اسلام ہے. یہ ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگانے والے لوگ ہیں, those are the people you should envy. یہ ہے اصلی مشن. اور جدھر جدھر میں لگا رہا ہوں لبرل کمیونٹی کی, تو ان کو تو ان کمپارٹمنٹس کا, دنیا میں ان کمپارٹمنٹس کا بھی نہیں پتا. They don't even know if these things exist wherever my money goes. And my money is not in 6 figures, 7 figures. Allah Ta'ala has opened the big gates for me. تو یوٹیوب کی انکم 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے اوپر میں ٹائم نہیں لگاتا ہوتا. 10 لاکھ 12 لاکھ روپے پر منتھ از ناٹ ورتھ دا ٹائم, بیکاز کہیں اور وقت لگانا ضروری ہے. یہی جو سیشن میں نے آپ کے ساتھ لیا ہے, $5,000 پر آور میری کارپوریٹ چارجنگ ہے. یہاں پہ میں 5 گھنٹے لگا کے پہنچا ہوں, ادھر 6 یا 7 گھنٹے لگیں گے آج کی میرے. میں نکلا ہوں 1:00 پہ اور I'm pretty sure 10 بجے پہنچوں گا گھر پہ. You need to understand. Did I charge you money? No, of course I'm not going to charge you money. But you better understand آپ کی ورتھ اس $5,000 سے $5 لاکھ نہیں $5 کروڑ سے بھی زیادہ. ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں, آپ کا پوٹینشیل ہے, اس لیے میں اتنی دور آیا تھا. 10 سال کے اندر اندر مجھے چاہیے. کیوں, میرا کام بیچ بنا. Are you going to pay me that money? Of course not. But you are going to pay my mission that money. That mission is called Islam. That mission requires you to become that powerful man. کب ہوگا, جب اس 2 نمبری کی دکان سے نکلیں گے بھائی, کہ بس پیچھے سے جو چلتا ہوا ہے وہ کر دیں. اور وہ فگر بھی بات وہیں سے آ رہی ہیں. یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینے کی فگرز کہاں سے آئی ہیں, دادا حضور سے آئی ہیں. سمجھ رہے, when you play the big league which is called Islam, then your career looks totally different. اس کے پرابلم بھی کچھ ہو رہے ہیں, اس کے سولوشن بھی کچھ ہو رہے ہیں, اس کی ٹائپ اینڈ نمبر آف اچیومنٹس ہی کچھ اور ہے. Come into the limelight of Islam and you'll find out کہ بھائی کہانی تو کچھ اور ہی تھی. The problem is we don't need the money anymore for ourselves. That's why we know where to spend it. اب میرے کتنے اکاؤنٹس ہیں, میرے نام پہ کتنے اکاؤنٹس ہیں, I don't even know. Okay, مجھے خود نہیں پتا, ورنہ میں آپ کو بتا رہا تھا, ورنہ میں یوٹیوب انکم کو نام سمجھتا بھی نہیں. دوسری بات, جو ایڈ چلتے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہ آپ کے یوٹیوب کے اپنے الگوریدم سے چلتے ہیں. آپ نہیں سیٹ کرتے, بیٹھے رہو, آپ نہیں سیٹ کرتے. تو کسی کو شراب کی ایڈ آ رہی ہے تو اس نے پچھلی جمعرات کو خریدی تھی شراب, اوکے, اس کو KFC آ رہا بار بار, وہ KFC کا ریگولر کسٹمر ہے, یقین نہ کریں. دیٹس ہاؤ یوٹیوب آ رہا بیٹا. سو یہ والا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. تیسری بات, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ KFC پہ کام کرنے والے رزق حرام کما رہے. I did not say that. I said اس سب کے سب معاملے کو پیچھے ہٹ جاؤ, ان کے اوپر پریشر آئے گا, ان کے باٹم لائن جو ہے وہ کریش, باٹم لائن پروفٹ فائنل اسٹیٹمنٹ کو بولتے ہیں. باٹم لائن کراس, محاورتاً بول رہا ہوں فائنل اسٹیٹمنٹ, اوکے, آئی نو باٹم لائن از ٹو لانگ ٹو ایکسپلین. جیسے ہی باٹم لائن کریش کرتی ہے تو بزنس اسپیشلی اس طریقے کی جو گروپس آف کمپنیز ہیں, دے آر ویری پیکولیئر. ملیشیا کی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے ہے, دے بلو آؤٹ اسٹاربکس فرام دا واٹر. ہمارا کام تھا, ہم میکڈونلڈ اور KFC کو وی کوڈ ہیو ریئلی کریکڈ, کیونکہ ریجنل پریزنس بہت بڑا فگر آتا ہے, CEOs کی میٹنگ میں ڈسکس ہو جاتی ہے. سو مسلم شوڈ ہیو ڈن دیٹ. 1.5 بلین کسٹمرز گون. کمپنی کا تو دیوالیہ نہیں کرنا چاہیے, مگر ہمارے 1.5 بلین کسٹمرز نے اسٹریٹجکلی ہٹ کیا نہیں ان کو. سو اگین ڈیویٹنگ فرام دا ٹاپک, انڈرسٹینڈ. میں اسے کنیکٹ کر دیتا ہوں. آ رہا ہوں بیٹا, آپ کا ایکسکیوز می, کس نے ہاتھ کھڑا کریں؟ 6 ہاتھ, مجھے نہیں پتا کس کے پاس ہے مائک. مائک والے ہاتھ کھڑا کریں. آ رہا ہوں بیٹا, ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سو when you ask, what's your name, sorry?
سید احمد حسن شاہ. Sayyid Ahmad Hassan Shah. So what should I call you? احمد. Ahmad. Okay. Okay. So پتہ یہ بھی نا پرانی ایک ہماری, میں بھی سید ہوں, پتہ جی جی میں نقوی ہوں, بٹ آئی کیپ ٹیلنگ ایوری ون میں سید ہوں. سے پتہ کیا ہوتا ہے, وہ تو جو ڈاکٹر سائمن نے کیا تھا نا, ہمارے کام سے پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ تو کوئی نبی کے خاندان کا بندہ لگتا ہے. سمجھ رہے ہو, نبی کے خاندان کا مطلب پتہ نا آپ کو, مجھے پتہ ہے کہ کس لیول کی سیلف اسٹیم چاہیے. کہ میں اپنے یہ بڑوں کے پریشر کی ایک مثال دے دوں. حسین علیہ السلام نے جب انٹری کی تھی نا مکہ سے کوفہ کی طرف, یاد رکھیے گا, تو حج کے باہر, کعبے کے باہر ان کو کہا گیا تھا حج نہیں کر رہا. اس نہیں, میں اس طرح سے حج نہیں کر رہا بیکاز حج کرنا اس کی اطاعت ہے, بیعت ہے, اور میں اس کی بیعت نہیں کر رہا ہوں. سو جب وہ نکلے نا تو ہی اسٹوڈ اینڈ ہی لکڈ, بیگ صاحب اور سیرا, ہی لکڈ بیک ٹو دا ایلڈرز, اپنے عرب کے ایلڈرز جتنے بھی قبیلے کے سرداروں میں تھے. ہی سیڈ کہ آپ لوگ اپنی صرف غیرت کی وجہ سے مشہور تھے, جاہلیہ کے دور میں بھی آپ کی غیرت مشہور تھی, اور اسلام میں آ کے آپ نے وہ ایک ایلیمنٹ کمپرومائز کر دیا جس کی وجہ سے آپ انہیرنٹلی مشہور تھے, جو کہ غیرت ہے. سو میں آج آپ کو اسلام نہیں یاد کرا رہا, چیلنج میں آپ کو کیا یاد کرا رہا ہوں, حلف الفضول. حلف الفضول وہ پیک تھا جو ان ایلڈرز نے کیا تھا کہ کسی بھی ایک وکٹم کو بچانے کے لیے ہم سب جان کی بازی لگایا کریں گے, کسی پہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. And he looked back and he said, today I invoke the treaty of Hilf al-Fadul because you have left Islam. آپ نے اپنا فلسفہ بدل لیا ہے, مگر اپنی فطرت تو نہیں بدل سکتے تھے. تو جینیٹکلی آپ غیرت مند تھے, آپ کی کلچرل سائیکالوجی میں تھا, جینیٹکلی نہیں کلچرلی. سو سمجھ رہے ہو نا. سو اب اس کو کنیکٹ کر دیں کہ جیسے ہی آپ کو اس طرح کا بچہ ملے, بچہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اس طرح کا جوان ملے جو اسٹریٹ منہ پہ چیلنج کرے اسپیکر کو کہ سر آپ پیسے کما رہے ہیں, کیا یہ حرام ہے حلال, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ چیلنج کرنے کا. سمجھ, اس لیے یہاں پہ بٹھایا آپ کو. یو آر دی ایگزامپل ان فرنٹ آف دیم. چیلنج نہ چھوڑ دینا, کیونکہ آپ کو بھی ہلکا سا ڈر لگا تھا, پتہ نہیں بدتمیزی میں نہ آ جائے بات, لگا تھا. الحمدللہ تو انہیرنٹلی بہادر ہیں آپ تو, ٹھیک ہے. لوگوں کو لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا ڈر کہ بدتمیزی نہ آ جائے, معیوب نہ لگے بات, ہر ایک کو لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے, ٹھیک ہے. مگر وہ غلط ڈر ہے نا, آپ نے صحیح ایکشن لیا ہے. سوال ہی نہیں پوچھیں گے تو چیلنج کہاں سے کریں گے, مسکرا کے آنکھیں مار کے. چیلنج کا مطلب ہی اگلے بندے کو اگلے بندے کو اپنی ڈسپوزیشن سے ہلانا ہوتا ہے, جس کو کئی جگہوں کے اوپر اصل میں بدتمیزی نہیں ہوگی مگر الزام لگے گا آپ کے اوپر. تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت دھیان سے رکھیے گا. بدتمیزی کرنی نہیں ہے بڑوں سے کبھی بھی, پھر کوئی اور ہی دین ہے ہمارا جو بڑوں سے بدتمیزی الاؤ کر رہا ہے. تمیز سے چیلنج کرنا ہے سب کو. If you are disrespectful to your elders, I don't care how right your philosophy is. آپ نے تو بیس ہی توڑ دی ہے. رسپیکٹ نہیں کبھی چھوڑنی اپنے